امیر المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت ماب نبی والے نبی پر جھوم جھوم کر درد و پاک پڑھنے پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے بیشتر اپنے نایاب خطاب حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ نوری صاحب قبلہ کی خطاب ہوئی، پرمغز آپ نے بیان سماعت کیے، ساتھ ہی ساتھ ان سے بیشتر ایک نعت خوانی شاعر دورہ حضرت جلال الدین قمر تھوڑیا پڑا صاحب، اور میرے بعد جو نعت خوانی میں مدعو ہوں گے شاعر اڑیسہ حشمت رضا فاروقی صاحب، اور ہم سب کے خطیب و امام، آپ کے خطیب و امام بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور تھوڑیا پاڑا کے خطیب و امام ہیں، اور دیگر شعراء بھی ہیں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرا رسول میرا حبیب ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا تو سب سے پہلے پوچھا اے زمین تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے آسمان کو بنایا تو سب سے پہلے پوچھا اے آسمان تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے سمندر کو بنایا تو سب سے پہلے پوچھا اے سمندر تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے شجر و حجر کو بنایا تو سب سے پہلے پوچھا اے شجر و حجر تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ باری آئی انبیاء کرام کی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پوچھا اے آدم تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے نوح کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پوچھا اے نوح تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے زکریا کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پوچھا اے زکریا تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے الیاس کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پوچھا اے الیاس تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے نوح کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پوچھا اے نوح تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پوچھا اے عیسیٰ تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جب باری آئی ہم غریبوں کے آقا کی، جب باری آئی دونوں جہاں کے مالک و مختار کی، جب باری آئی محمد رسول اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب آج تو نہیں بتائے گا کہ تو کون ہے بلکہ اللہ بتائے گا حبیب کون ہے، اور حبیب بتائیں گے کہ خدا کون ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا۔ جبھی تو کسی نے کہا تھا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بھر دی میری جھولی میرے سرکار نے اور مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ پورا مجمع عقیدت سے بولے یا رسول اللہ۔ اب حدیث پاک سماعت کریں، بخاری شریف جلد ثانی باب فضل نفقتی عن الاحلہ صفحہ نمبر 805 کی حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، عقیدت سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو خرچ کرے گا تو میں تجھے دیے جاؤں گا۔ اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنے باپ پہ خرچ کرتے ہو، تو رب قدیر فرماتا ہے کہ میں تجھے محروم اور مایوس نہیں کروں گا تو تجھے دوں گا۔ آج جشن غوث الورا کانفرنس میں تم خرچ کرو گے تو ہم اہل سنت اور جماعت کے علماء کا یہ اعتقاد و ایمان کہہ رہا ہے تجھے دنیا دار نہیں خود پاک پر پرتگال۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرات محترم ہمیں دنیا دار نہیں دے گا، خود پاک پروردگار عالم ہمیں نوازے گا۔ آپ نے حدیث پاک سماعت کی ہے، علماء کرام کی ذمہ داری کے ساتھ میں جہاں بھی بیان کرتا ہوں الحمدللہ اس بات کا شعور ضرور رکھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے۔ مجھ سے پیشتر ایک عمدہ خطیب آپ بیان کیے، نصیحت آمیز گفتگو ہی، پرمغز گفتگو ہی، الحمدللہ یہ میرے بزرگان دین کا فیض ہے، یہ میرے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، یہ میرے ماں باپ کا فیض ہے۔ ایک دن میری ماں نے کہا اے میرے بیٹا اتنے علماء کرام کے سامنے تو کیسے بولے گا؟ میں نے ماں سے دعا طلب کی، بولیے سبحان اللہ۔ میں نے ماں سے کہا یہ جذبہ لے کر کے گھر سے نکلا تھا آج سے 8 مہینہ پہلے کہ اے میری ماں کتابوں میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جنت کہیں اور نہیں، ماں باپ کے قدموں میں ڈھونڈو۔ جب رب نے تیرے قدموں میں جنت ڈال دیا ہے تو بیان کرنے علماء میں فکر نہیں کرتا، یہ کسی اور کی دعا نہیں ہے، مجاہد ملت کا فیضان ہے، یہ کسی اور نہیں ہے، میرے ماں باپ کی کھلی دعاؤں۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت والدین۔ حضرت دعاؤں کے تعریفگار ہوں۔ نقیب آتا ہے نقابت سے پہلے کہتا ہے اپنے آقا پر درود پڑھیے، بولیے سبحان اللہ۔ خطیب آتا ہے خطابت سے پہلے کہتا ہے اپنے آقا پر درود پڑھیے۔ شاعر آتا ہے کلام پیش کرنے سے پہلے کہتا ہے اپنے آقا پر درود پڑھیے۔ بار بار آپ سے کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنے نبی پر درود پڑھیے، دونوں جہاں کے مالک و مختار پر درود پڑھیے؟ اگر آپ نے اب تک نہیں سمجھا ہے تو سومپور کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ فلسفہ سمجھتے چلیے۔ میرے آقا پر درود پڑھنے کے لیے تائید کیوں آئی ہے؟ علماء کرام بار بار تاکید کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنے آقا پر درود پڑھیے، دونوں جہاں کے مالک و مختار پر درود پڑھیے؟ ہمارے آقا کا روضہ کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہے، ہندوستان سے تقریباً 5000 کلومیٹر کی دوری ہے۔ میرے آقا کا روضے کا مقام کیا ہے؟ صبح میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ خود پاک پروردگار عالم فرماتا ہے جو ایک فرشتہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے صبح قیامت تک آنے کا اسے موقع نہیں ملتا ہے، مگر رب تعالیٰ نے اسی مدینہ منورہ میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہندوستان کے کسی خطے میں رہ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مدینے میں رہ کر کے سنتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ پاکستان کا رہنے والا پاکستان کے کسی خطے میں رہ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مدینے میں رہ کر کے سنتا ہے۔ ہالینڈ کا کوئی بھی مسلمان ہالینڈ کے کسی بھی خطے میں رہ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مدینے میں رہ کر کے سنتا ہے۔ آج سومپور کے خوش عقیدہ مسلمانوں جشن غوث الورا کانفرنس میں بیٹھ کر کے تم آج نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہو، تمہارا وہ درود فرشتہ سن کر کے نبی کی بارگاہ یہ خوش عقیدہ ہے۔ پورا مجمع عقیدت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک اور پیاری حدیث آپ سماعت کرتے چلیں، مسلم شریف جلد اول باب الدلیل علی من مات علی التوحید دخل الجنہ صفحہ نمبر 41 کی حدیث ہے۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ عقیدت سے بول سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مر گیا اس یقین کے ساتھ مرا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جشن غوث الورا کانفرنس میں بیٹھ کر کے اے میرے مسلمانوں آپ یہاں پر تقریریں سماعت کر رہے ہیں۔ تقریر کا اصل مطلب کتابوں میں کیا آیا ہے یہاں پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، کتابوں کے حوالے سے آپ سماعت کرتے چلیں۔ تقریر کرنا یہ کسی اور کی سنت رہی، دونوں جہاں کے مالک و مختار کی سنت ہے، اور تقریر کو سماعت کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں۔ صحابہ کیا فضیلت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، ہم اور آپ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی جو چاہوں گا اعلیٰ حضرت
حضرت کے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے دو بچے ایک مولانا صاحب کے پاس پڑھتے تھے. بڑی ہی گمبھیرتا بات ہے, آپ بڑے ہی دلچسپی سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان اور آپ کا دل جگمگانے لگے گا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان دونوں بچے کے استاد آتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی, کوئی رسپیکٹ نہیں دی, کوئی تعظیم نہیں فرمائی. وہ استاد بھڑک گئے, غصے سے چلے گئے. مگر ان کے دونوں بچوں نے کہا بابا جان آپ نے کیا کہا, کیا کر دیا ہے کہ باپ کے ادب سے کئی کروڑ درجہ استاد کا مرتبہ ہوتا ہے, آپ نے ایک استاد کی عزت نہیں کی, رسپیکٹ نہیں کی. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ایک مسئلہ سماعت کرتے چلو, انشاءاللہ آپ کے لیے نیا بھی ہوگا, آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹو میں کیسے عزت کرتا, اس کے پیشانی پر جہنمی لکھا گیا تھا. ایک جنتی کے لیے شان نہیں کسی جہنمی کی عزت کرے, اللہ اکبر. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہیں, وقت کے اتنے بڑے مجدد ہیں, اتنے بڑے خطیب ہیں, اتنے بڑے فقیہ ہیں, اتنے بڑے زاہد ہیں. ان کی درگاہ سے یہ بات نکل رہی ہے, ان کی زبان سے یہ بات آ رہی ہے. مگر وہ دونوں بچے اپنے باپ کے قدم پکڑ کر کے رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں بابا جان آپ کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرے استاد جنتی ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹو مجدد کا دیکھنا قسمت یہ تو صحیح ہے مگر مجدد قسمت بدل نہیں سکتا, قسمت بدلنا یہ غوث اعظم کا کام ہے. حضرت مجدد الف ثانی نے جب یہ فرمایا ہے الحمدللہ, پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مصلی بچھا دیتے ہیں. نہ جانے ولی کی نگاہ کیا ہوتی ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. کیا تقدیر ہے, کیا قسمت ہے, کیا گفتگو, میرا غوث جانے کے مجدد نہ جانے. بولیے سبحان اللہ. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک خط کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر پیش کر دیا. پیش کرنا ہی کیا تھا, رات ہی رات میں غوث اعظم نے تقدیر کو بدل ڈالی ہے. یہ میسر میرے غوث اعظم کے پاس ہے, یہ طاقت جو عام اولیوں کے پاس نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے کہ ایک ایسا بندہ ہوگا جو تمام اولیاء کا سردار, اسی کا نام غوث اعظم ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, فیضان مجاہد ملت, فیضان قاری ملت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھر صبح میں جب ان دونوں بچوں کے استاد آتے ہیں, اللہ اکبر, حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ ان کو گلے سے لگاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. بچے پکار اٹھے کہ بابا جان یہی وہ انسان تھا جسے کل آپ نے بہت ہی ذلیل نگاہ کے ساتھ میں بھگا دیا تھا, مگر آج آتے ہیں تو آپ گلے سے کیوں لگا رہے ہیں. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹو یہ سچ بات ہے, کل میں نے اسی لیے بھگا دیا تھا کیونکہ یہ جہنمی تھا. آج کوئی اور نہیں, تمہارا پیر, ہم سبوں کا پیر غوث اعظم نے اسے جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ فیضان حضور سیدی سرکار غوث اعظم کا ہے. اگر آپ کو اللہ نے نالج دیا ہے تو آپ سماعت کرتے چلیں. تقدیر کی 3 قسمیں, کتنی قسمیں ذرا زور سے بولو, 3 قسمیں ہے. پہلی وہ تقدیر ہے جو علماء کرام دعائیں کریں یا آپ خود دعا کریں وہ بدل جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. دوسری تقدیر ہماری دعا سے بدلتی نہیں ہے بلکہ یہی بزرگان دین کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے. تیسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو بالکل فیصلہ اور اٹل ہوتا ہے جسے رب تعالیٰ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے بہت سارے واقعات اب سنے ہوں گے, کرامتیں سنے ہوں گے, فلاں انسان فلاں دن مرنے والا تھا پھر 10 سال بچ گیا ہے. بولیے سبحان اللہ. 15 سال بچتا ہے تو کیوں بچتا ہے, تقدیر میں جب لکھی گئی ہے تو مرنا پر حق ہے, وہ بچ اس لیے جاتا ہے کہ علماء دین کی دعاؤں سے بچتا ہے, علماء دین کے فیضان سے بچتا ہے. یہی وہ علماء ہے جن کے بدولت میرے آقا نے انہیں وارث اور نائب کہا ہے. یہی وہ علماء ہے جن کی بدولت رب نے قیامت نہیں دیا ہے. یہی وہ علماء ہے جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے قیامت نہیں آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا,
यही वो उलमाए किराम है। उलमाए किराम की जूती को आप सीधी करेंगे, हम और आप नहीं, खुद पाक परवरदिगार आलम आपको सवाब देगा। अरे हमारा क्या तरीका है, हम तो अदना धूल के बराबर नहीं है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के खानकाह में जो उलमाए किराम जाते थे, निचले तबके के होते थे, उनसे बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, मगर मेरा मुजाहिदे मिल्लत ने ये मिशन, ये पैगाम उड़ीसा वालों को दिया कि देखो रईसाए कलम हो, रईसाए उड़ीसा मुजाहिदे मिल्लत हो, मगर मुझसे नातबा रहा है, फिर भी मैं उसके लिए अपना कमली बिछा रहा हूँ, अपना पगड़ी बिछा रहा हूँ। ये मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है। अगर आप किसी उलमा की इज्जत करते हैं तो ये किसी और का तरीका नहीं है, धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत का अलैहि रहमत व रिज़वान का ये फैजान है, ये तरीका है। तो पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह। और एक आखिरी हदीस आप समाप्त कर ले, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाब सिफ़तिल क़ियामा सफ़ा नंबर 70 की हदीस है। अन अबी सईद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न मिन उम्मती मन यशफ़उ लिल फ़ियाम मिनन नास व मिनहुम मन यशफ़उ लिल क़बीला व मिनहुम मन यशफ़उ लिल अस्बती व मिनहुम मन यशफ़उ लिर रजुल हत्ता यदखुलुल जन्नता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से हर शख्स बख्शाएगा। आपने अभी जो है मुझसे पहले बेहतरीन खिताब आपने समाप्त की। एक जो है शफाते सुगरा होता है, एक शफाते कुबरा है, मैंने इसे तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये इनका फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़े कुरान हो, उलमाए दीन हो, मुफ्तियाने किराम हो, कोई भी हो, सब के सब शफात करेंगे। शफाते कुबरा मेरे मुस्तफ़ा के हाथ पर होगा। तो मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हमें ये पैगाम देते हैं, हमें ये दर्स देते हैं। वक्त के इतने बड़े राइटर, वक्त के इतने बड़े अल्लाह के वली इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, एक इंसान पूरी जिंदगी इबादत करता रहे मगर किसी आलिम की तौहीन कर जाए, किसी आलिम की बदनामी कर जाए और वो नाहक में हो, और अगर उसके दिल को ठेस पहुंच जाए तो कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि वो मेरा नायब है। मेरे जाने के बाद में क़यामत तक अगर कोई भाग दौड़ संभालेगा तो कोई आम इंसान नहीं, यही आलिमे दीन होंगे। तो मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आलिमे दीन आपके कदमों के जूती नहीं है, बल्कि उनकी जूती आपके सर का ताज होता है। यही वो आलिमे दीन है। अगर आपके लिए दुआ कर दे तो कसम खुदा की, अगर जन्नत रब नहीं दे रहा है तो इन आलिमे किराम के जूती के बरकत से आपको अल्लाह जन्नत नवाज़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, फैजान मुजाहिदे मिल्लत, फैजान कारिए मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, यही उलमाए किराम हमसे ये फजीलत मिलता है कि जिस घर में आलिम दीन जाते हैं वो घर जो है पूरे नूर से अल्लाह भर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सियाह सित्ता की तमाम किताबें बोल रही है, ये बुखारी शरीफ बोल रही है, ये मिस्कात बोल रही है, ये मुस्लिम शरीफ बोल रही है, ये तिरमिज़ी बोल रही है, ये इब्ने माजा बोल रहा है, ये अबू दाऊद बोल रहा है। मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम की ताज़ीम करो, उसके हाथों से जो चीज ले लो तो उसे गनीमत समझो, उसे तोहफा समझो। अगर उलमा किराम को दो तो हिकारत की नजर से मत दो। तुम्हारी नजरों में हिकारत हो सकते हैं मगर अल्लाह और उसके रसूल की नजरों में उसका मकबूल होता है, बड़ा दर्जा होता है। यही वो आलिम है जो तुम्हारे बाप को भी जन्नत भेजते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हें भी भेजते हैं। सब आलिम मर जाएंगे तो तुम रह करके क्या करोगे? तुम्हें अल्लाह छोड़ेगा नहीं, तुम्हें फौरन मार देगा। उसी दिन क़यामत आ जाएगी। जब तक एक आलिम बाकी है रब क़यामत नहीं डालेगा। ये आलिमों की फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम की वो फजीलत है, तलबा के वो फजीलत है जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए किसी फरिश्ते का ये मजाल नहीं कि उस मुर्दे को जो है अजाब में गिरफ्तार कर दे। रब कायनात फौरन इरशाद करता है, ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, इस कब्र से आलिम तलबा का गुजर हुआ है, फौरन 40 दिन तक उसके कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। ये फजीलत है आलिमों की। दुनिया में जब तक रहते हैं मछली भी उनके लिए दुआएं करती है। बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया है, यही वो आलिम है जिन
کی بدولت آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہی وہ عالم ہے جن کی بدولت آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، یہی وہ عالم ہے جن کی بدولت ہماری اور آپ کی شان ہے۔ تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، بس یہ کہہ کر کے آپ کے سامنے سے میں گزر جانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، آپ کے امام صاحب کو، جو بھی امام ہو ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ الحمدللہ تم تو ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہو پیچھے میں مقتدی بن کر کے، مگر ایک امام کے دل سے پوچھو، ایک امام ایک مقتدی سے کروڑوں درجہ محبت کرتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ امام کو بلائیے رات کے 12 بجے فاتحہ پڑھنے کے لیے، آپ امام کو بلائیے دم کرنے کے لیے، مگر امام کبھی منع نہیں کرتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ امام فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفہ بتا رہا ہے، یہ کتاب بتا رہی ہے کہ امام جتنے اپنے گھر سے محبت نہیں کرتا ہے، اس سے کروڑوں درجہ اپنے مقتدیوں سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ ہے، تبھی تو وہ نقش قدم پر چل رہا ہے۔ محبت ہے، تمہارے بلانے پر کڑاکے کی سردی نہیں دیکھ رہا ہے، کڑاکے کے گرمی کو نہیں دیکھ رہا ہے، طوفان نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے میرا مقتدی کبھی ناراض نہ ہو جائے۔ یہ امام کی محبت ہے، امام کو گرے ہوئے نظروں سے نہیں، امام کو سر کا تاج بناؤ گے تو الحمدللہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت ہے، قبر بھی تمہارے لیے جنت ہے، حشر بھی تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ اس ٹوٹی پھوٹی بیان کو رب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے، آنے والے مہمان بہت زیادہ ہیں اور سارے مہمان ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں اور میرے بڑے مشفق بڑے محترم حضرت جلال الدین قمر تھوڑیا پڑا صاحب، ان کی نگرانی میں نے بیان کیا، اور کچھ بھی غلطی ہو اور ہمارے خطیب و امام تھوڑیا پڑا کے آپ کے خطیب و امام ہیں، ہمارے نقیب صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے حامد بھائی ہیں حشمت رضا فاروقی، بہت سارے مداح رسول تشریف رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کہ ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، قیامت تک اللہ تعالی ہر مسلمان کے دل میں جذبہ خیر عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں توفیق ربی من کلی واتوب علیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔